آپ سوچیں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ بیمار ہوں، آپ کو بخار ہو یا نزلہ زکام ہو یا آپ کو کہیں چوٹ لگی ہو یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہو، تو آپ ڈاکٹر کے پاس اس نظر سے جاتے ہیں، اس نظریے سے جاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میری بات سنیں گے۔ اور آپ جب اس کے پاس جا کے بیٹھیں تو ڈاکٹر آپ کی بات توجہ سے نہ سنیں، ڈاکٹر آپ کی طرف اپنا چہرہ بھی نہ کرے، ڈاکٹر آپ کا پوائنٹ آف ویو نہ سمجھے۔ آپ بات کچھ کر رہے ہیں، ڈاکٹر کچھ سمجھ رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی کلیئر نہیں ہو رہی، تو مجھے خود ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ کیا آپ دوبارہ کبھی اپنے علاج کے لیے یا اپنے بچوں کے علاج کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ تو یہی فارمولا ایک سکول کے پرنسپل کے اوپر بھی فٹ ہوتا ہے کہ اس نے بھی کہ ایک سکول پرنسپل جو ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے تو وہ اپنے سٹاف کی بات توجہ سے سنیں، وہ ایسے بات سنیں جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی بات سنتا ہے، وہ اپنے طلبہ و طالبات کی بات توجہ سے سنیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کو ایسے سنیں جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریضوں کی بات سنتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کی بات ایسے سنیں جیسے ڈاکٹر اپنے مریضوں کی بات سنتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، ان کے مسئلے کو سمجھے اور ان کا مسئلہ حل کرے، ان کو اعتماد دے، اور جب یہ کام وہ کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا اسٹرانگ قسم کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیولپ ہوگا، اور یہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ جو بانڈنگ ہے، ایک سکول کا پازیٹیو کلچر ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرے گا، اور یہ جو کلچر ہوگا یہ اس سکول کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا، ترقی کرنے میں ہیلپ کرے گا، ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرے گا، آگے لے کے جانے میں ہیلپ کرے گا۔ بہت سارے اسکول پرنسپلز، بہت سارے اسکول لیڈرز جو میں نے دیکھے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، وہ جب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے سٹاف کی بات توجہ سے نہیں سنتے، اسٹوڈنٹس کی بات توجہ سے نہیں سنتے، پیرنٹس کی بات توجہ سے نہیں سنتے۔ یاد رکھیں آپ کے اسکول میں پڑھنے والا 3 سال کا بچہ بھی اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی بات توجہ سے سنیں، اس کو ٹائم دیں، اس کا مسئلہ سمجھیں۔ تو اس بات کو کبھی بھی اگنور مت کیجیے گا، ورنہ اس کے بہت زیادہ جو نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ ہمارے اسکول کے اوپر